السلام علیکم۔ متین الحق حاضر۔ ایک ہمارے ملک کے بڑے اچھے دانشور ہیں امیر حمزہ صاحب، ان کی ایک تحریر 2 دن پہلے پڑھنے میں آئی ہے، میرا دل چاہا میں آپ کو شیئر کروں۔ ہمارے عوام، ہمارے حکمران اور بیوروکریسی کہاں کہاں کس طرح اپنا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، خدمت تو نہیں کہوں گا، خدمت کر رہے ہیں۔ دو مثالیں دی انہوں نے، اس کے تناظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ سے آگے بات کروں۔ ایک ہے لفظ موراں، پنجابی لفظ ہے، ایک ہے جھاواں۔ مورا ہوتا یہ ہے کہ جو گوالے جو گائیں بھینسیں پالتے ہیں، اگر ان کے ہاں بھینس کے ہاں نر پیدا ہو جائے تو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے وہ، تو وہ عموماً یہ کرتے ہیں، اس بچے کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کی کھال گوشت نکال کے اس کے اندر بھوسا بھرتے ہیں اور مصنوعی ٹانگیں لگا کے بھینس کے آگے دور کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو یہ لگے کہ اس کا بچہ اس کے سامنے ہے، اس کو دیکھ کے وہ دودھ دیتی ہے۔ تو وہ جو اس کا جو بچہ ہے وہ موراں کہتے ہیں پنجابی میں مرے ہوئے کو۔ ایسے ہی جھاواں، تو لوکی جب پکا دیتے ہیں، پک جاتی ہے تو اس میں اس کے پکنے کے بعد اس کی اوپر کی چھال ٹوٹ گر جاتی ہے، اس کے اندر بیج نکل آتے ہیں، اندر جو ریشے والا ایک حصہ ہوتا ہے قدرتی بنا ہوا، وہ اس کو صابن لگا کے اس کو نہانے دھونے کے لوگ میں دیہاتی لوگ کام میں لیتے ہیں، اچھا کام کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں عوام ہیں بھینس کا بچہ ہے، وہ ہے نااہل ترین سیاسی لیڈر، جن کی قابلیت عام آدمی سے بھی ذہنی کم ہے، میں کو بتاؤں آگے۔ اور پیچھے بیوروکریسی یا دوسری طاقتیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ سو سمجھ جائیں کون، وہ ہے گوالے کے روپ میں۔ وہ استعمال کرتے ہیں موراں کو، لیڈروں کو موراں کی صورت میں، آگے ان کو رکھتے ہیں، بھینس جو ہے عوام ہے، وہ پیچھے وہ فالو کرتی ہے۔ پنجاب کا صوبہ ہمارا آبادی کے لحاظ سے ملک کی آدھی آبادی سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ ہمیں کیسے وزیر اعلیٰ دیے گئے ہیں، یہ پیچھے والی بڑی طاقتوں کی مہربانی ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے گا۔ میٹرک پاس وزیر اعلیٰ بنا ہمارے یہاں ایک، میں نام نہیں دیتا، آپ خود سمجھ جانا چاہیے آپ کو۔ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے دفتر میں، فون آتا ان کے دوست کا، یار مجھے پولیس نے پکڑ لیا۔ وزیر اعلیٰ 13 کروڑ کی آبادی والا سیدھا پورا پروٹوکول لے کے تھانے پہنچ جاتا ہے کہ تم نے میرے دوست کو اریسٹ کیسے کیا، چھڑا کے لے کے آتا ہے۔ یہ کیسے نہ۔ دوسرے ایک بنائے گئے وزیر اعلیٰ صرف اس لیے کہ وہ حکمران تماعت سے ان کا رشتہ داری تھی، بیٹے سمجھ لیں۔ تیسرے ایک ایسے بنائے گئے، ان کو خود نہیں پتا تھا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، انا للہ پڑھیں ان کی قابلیت کے اوپر۔ اور جب وہ بنایا جا رہا تھا، جو وزیر اعظم صاحب اس کو منظوری دے رہے تھے، میں نام نہیں دیتا، لوگ برا مان جاتے، کس نے نہیں سمجھایا کہ یہ آدمی تو ڈفر ہے، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، بنایا اس کو۔ یورپی یونین کا وفد سے ملاقات طے ہوئی، وفد کے سامنے اپنے اے ڈی سی سے پوچھ رہے ہیں یہ یورپی یونین کون سے ملک میں واقع ہے؟ انا للہ پڑھے کیسے ہاں۔ بنگلہ دیش میں جو ہوا وہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ عوامی لیگ نے ایک پیمانہ بنایا تھا کہ جنہوں نے 71 کی جنگ میں
عوامی لیگ کے ورکروں نے ساتھ دیا تھا، اب ان کی پوتے اور نواسوں کی نسل چل رہی ہے کہ 50% ہم نے سرکاری ملازمتیں ان کو دینی ہیں، جبکہ اہل ترین فرسٹ ڈویژنر ٹاپ کیے ہوئے لڑکے ڈگری ہاتھوں میں خوار ہو رہے تھے، ان کو سنوائی نہیں تھی۔ تو انقلاب یوں ایسے نہیں آیا، اس لیے آیا۔ اب ہمارے ہاں بھی جو ہو رہا ہے کہ ایک سے ایک نااہل ہونا شرط ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جس ملک میں قابل لوگ ہوتے ہوئے نااہل لوگوں کو، ایسے نااہل لوگوں کو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اپنے کروڑوں کمانے کے لیے ملک کے اربوں روپے ڈبو دیتے ہیں۔ ایک مثال یہ بجلی کے جو بلوں کا چکر پڑا ہوا ہے، کس طرح انہوں نے یہ ایگریمنٹ کرے کہ بجلی بنے نہ بنے اتنے کروڑ روپے روز آپ کو ملنے ہیں۔ اب اس میں آدھی سے زیادہ کمپنیاں سیاستدانوں کی ہیں۔ میرا بس چلے ایک ایک چیز ان سے میں ان کی بیچ کے ملک کا پیسہ واپس لوں۔ انہوں نے ظلم کیا، اپنے ایک بوٹی کے لیے پورے اونٹ کاٹ دیے کم بختوں نے۔ ان کو خدا ان کی نسلوں کو سمجھے۔ میں تو بدعا بھی کیا دوں، ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ دیکھیے یہ کیا کس طرح ہو رہا ہے۔ یہ مورا جھاوا، اب جھاوا کو بھی آگے کر دیتے ہیں، ان کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ جھاوا کا کام کر رہے ہیں، ان کو آگے کرتے ہیں، ساری گندے کام ان سے کرواتے ہیں، گندگی وہ اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ اگر آپ غور سے نگاہ مارے ہیں سیاست میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، شریف آدمی کا جینا محال کر دیا ہے انہوں نے۔ غور کیجئے گا بھائی، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن فرمائش یہ تھی کہ بہت زیادہ بڑی تقریر نہ ہو، لیکن اس پہ غور کریں۔ یہ بنگلہ دیش میں جو ہوا اب یہاں ہونا چاہیے۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، میں نے ویڈیو خود دیکھی ہے، چوک کے اوپر، پل کے اوپر انہوں نے لوگوں کو باندھ کے الٹا لٹکایا ہوا ہے، پتہ نہیں مر گئے یا زندہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سیاسی جماعتوں کی آڑ میں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اب ان کی پکڑ ہوئی ہے، بھاگ گئے۔ جو پکڑ ہوئے ان کو پل پہ الٹا لٹکایا ہوا ہے، بالکل ٹانگیں باندھ کے، بے حس حرکت پڑے ہوئے۔ دعا کریں اللہ میاں ہم پہ ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ پھر انشاءاللہ اللہ خیر کرے، اچھی خبر سے ملاقات ہوگی۔ چلیے جا تو رہے، ایک چھوٹا لطیفہ سنتے جائیے، شاید تھوڑا سا موڈ اچھا ہو جائے۔ یورپی ملک میں ایک سیل مین رات کو 1:30-2 بجے کسی ہوٹل میں پہنچا، بہت تھک کے، اس کی حالت خراب تھی۔ ہوٹل میں کاؤنٹر پہ آدمی نے کہا صاحب کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی کوئی کونا خدرہ دے دو، کوئی الماری دے دو، میں رات 36 گھنٹے کا جاگا ہوں، مجھے سونا ہے۔ وہ سوچتا رہا، اس نے کہا دیکھو جی بات یہ، ایک کمرے میں خاتون بڑی بھی بہت گہری نیند سو رہی ہیں، اگر آپ مجھ سے وعدہ کرو آپ ان کو نہیں چھیڑو گے تو وہ بھی آپ کو نہیں چھیڑیں گی، اس شرط پہ آپ جاتے ہو تو میں آپ کو کمرہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے کچھ نہیں، کسی کو کیا چھیڑنا، میرے تو حالت خراب ہے نیند کے بعد۔ کمرے میں کونے میں بستر ڈال دیا، 15 منٹ بھی نہیں گزرے بھاگا ہوا آیا وہ تم نے کیا ظلم کیا میں، وہ عورت تو مری ہوئی ہے، مردہ عورت ہے۔ کلرک نے کہا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ اس کو نہیں چھیڑیں گے تو آپ کو نہیں چھیڑے گی، آپ نے یقینی بات ہے چھیڑا ہے اس کو تو آپ کو معلوم ہوا مری ہوئی ہے، اب آپ بھگتیے۔ السلام علیکم۔